سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ سوم جلد دوم دلائل و معجزات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ سورہ مائدہ۔ اور ہمارے پیغمبر لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا کیے۔ روحانی نوامیس کا وجود۔ سیرت نبوی کا یہ حصہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان حالات، مشاہدات اور کیفیات کے بیان میں ہے جن کا تعلق اس عالم سے ہے جو ہمارے اس مادی عالم اور اس کے مادی قوانین کی حدود سے باہر ہے۔ جس طرح ہماری یہ مادی دنیا ایک نظام خاص پر چل رہی ہے، مثلاً رات کے بعد دن نمودار ہوتا ہے، خزاں کے بعد بہار آتی ہے، ستارے غروب ہوتے ہیں تو آفتاب نکلتا ہے، گرمی جاتی ہے تو جاڑے آتے ہیں، پھول اپنے وقت پر کھلتے ہیں، درخت اپنے موسم میں پھلتے ہیں، ستارے اپنے معین اوقات پر ڈوبتے اور نکلتے ہیں۔ اسی طرح روحانی عالم بھی اپنا ایک خاص نظام رکھتا ہے۔ اس کا بھی ایک آسمان و زمین ہے، وہاں بھی تاریکی اور روشنی ہے، خزاں اور بہار ہے، فصل و موسم ہے۔ آسمان ہا است در ولایت جان، کار فرمائے آسماں جہان۔ نبوت کے فطری و روحانی آثار۔ جب روئے زمین پر گناہوں کی تاریکی اور بدیوں کی ظلمت محیط ہو جاتی ہے تو صبح کا تڑکا ہوتا ہے اور آفتاب ہدایت نمودار ہوتا ہے۔ باغ عالم میں جب برائیوں کی خزاں چھا جاتی ہے تو موسم بدلتا ہے اور بہار نبوت رونق افزا ہوتی ہے۔ اور جس طرح زمین، آسمان، چاند، سورج، پھل اور پھول کے خاص خاص قوانین فطرت ہیں جن میں عموماً تغیر نہیں ہوتا، اسی طرح دنیا کی رشد و ہدایت، عذاب و رحمت اور نبوت و رسالت کے خاص خاص اصول و قواعد ہیں جن میں تغیر راہ نہیں پاتا۔ انبیاء اور رسل اپنے اپنے وقت پر مبعوث ہو کر قوموں کو دعوت دیتے ہیں، قومیں ان کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہیں، منکرین ہلاک اور مومنین کامیاب ہوتے ہیں۔ اس روحانی جہاد میں انبیاء و رسل سے ہمارے علم و دانش سے بالاتر اعمال صادر ہوتے ہیں اور ان سے عجیب عجیب خوارق ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ نبوت کے روحانی نوامیس انسانی قوانین پر حکمران ہیں۔ جس طرح ہمارا نفس اور ہماری روح یا ہمارے جسم کی پراسرار مخفی قوت ہمارے کالبد خاکی پر حکمران ہے اور ہمارے تمام اعضاء و جوارح اس کے ایک ایک اشارے پر حرکت کرتے ہیں، اسی طرح نبوت کی روح اعظم اذن الہی سے سارے علم جسمانی پر حکمران ہو جاتی ہے اور روحانی دنیا کے سنن و اصول عالم جسمانی کے قوانین پر غالب آ جاتے ہیں۔ اس لیے وہ چشم زدن میں فرش زمین سے عرش بری تک عروج کر جاتی ہے۔ سمندر اس کی ضرب سے تھم جاتا ہے، چاند اس کے اشارے سے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھوں کی دی ہوئی چند خشک روٹیاں ایک عالم کو سیر کر دیتی ہیں، اس کی انگلیوں سے پانی کی نہریں بہتی ہیں، اس کے نفس پاک سے بیمار تندرست ہو جاتے ہیں اور مردے جی اٹھتے ہیں۔ وہ تنہا مٹھی بھر خاک سے پوری فوج کو تہوبالا کر دیتا ہے، کوہ و صحرا، بحر و بر، جاندار و بے جان، بحکم الہی اس کے آگے سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کا نہیں بلکہ اس کے رب کا فعل ہوتا ہے اور اس کی مشیت اور قدرت سے پیغمبر کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ نبوت کے روحانی نوامیس کے اسباب و علل سے ہم اس طرح لا علم ہیں جس طرح جسمانی قوانین کے، لیکن جس طرح ہم کبھی یہ نہیں بتا سکتے کہ خاص خاص پھول، خاص خاص درخت، خاص خاص ستارے فلاں فلاں معین اوقات پر ہی کیوں جلوہ نما ہوتے ہیں، پھول سرخ کیوں ہوتے ہیں، ستارے چمکتے کیوں ہیں، شہد میٹھا کیوں ہوتا ہے، چاند اور سورج چلتے کیوں ہیں، تخم، درخت، غذا، خون، گوشت کیوں کر بن جاتا ہے، اسی طرح اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے کہ پیغمبروں کا ظہور اپنے اپنے وقت پر کیوں کر ہوتا ہے اور ان سے یہ مافوق العادہ افعال و اعمال بحکم الہی کیوں کر صادر ہوتے ہیں۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ ہوتے ہیں، چنانچہ دنیا کا ہر پیغمبر بلکہ روحانیت کا ہر حامل اپنی پراسرار زندگی کے اندر اس قسم کے حالات و کیفیات کی ایک دنیا رکھتا ہے۔ عالم کی تاریخ آپ کے سامنے ہے جس میں اگر قوموں کے روحانی معلموں کے حالات و سوانح غور سے پڑھیں
تو آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا کہ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ کچھ سنتے ہیں جو ہم نہیں سن سکتے، وہ کچھ جانتے ہیں جو ہم نہیں جان سکتے، اور ان سے وہ اعمال بھی صادر ہوتے ہیں جو کسی اور سے نہیں ہو سکتے۔ یہ تاریخی واقعات ہیں جن سے انکار کرنا اسی طرح ناممکن ہے جس طرح سکندر اور نپولین کی فتوحات اور بدھا اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کے وجود سے۔ ہندوستان کی روحانی داستان کا ایک ایک حرف، اسرائیلی نبیوں کے صحیفوں کا ایک ایک باب اور عیسائیوں کی انجیل کا ایک ایک صفحہ اس تاریخ کی مثالیں اور نظیریں ہیں۔ انبیاء کا اصلی معجزہ خود ان کا سر تا پا وجود ہے۔ گو پیغمبر کا اصلی معجزہ اور اس کے من جانب اللہ ہونے کی کھلی نشانی خود اس کا سر تا پا وجود ہوتا ہے۔ دیکھنے والوں کے لیے اس کی چشم ابرو میں اور سننے والوں کے لیے اس کے لب و لہجے میں اور سمجھنے والوں کے لیے اس کے پیام و دعوت میں اعجاز ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اس احساس حقیقت میں فروتر ہوتے ہیں ان کو اس سے تسکین نہیں ہوتی اور وہ مادی اور محسوس نشانیوں کے طلبگار ہوتے ہیں جو بالآخر ان کو دی جاتی ہیں۔ انبیاء کے کامل پیرو ان سے معجزے نہیں مانگتے، لیکن انبیاء کے متبعین میں سے سابقین اولین اور صدیقین و صالحین نے اپنے پیغمبروں سے معجزہ طلب نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ کے حواریوں نے حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر ان کو اپنا پیغمبر تسلیم نہیں کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے ان کا معجزہ دیکھ کر آسمانی دولت کا حصہ نہیں پایا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، مگر چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر نہیں، بلکہ یہ جان کر کہ آپ غریبوں کے دست و بازو ہیں، قرضداروں کی تسکین اور سہارا ہیں، مسافروں کے ملجا و ماوا ہیں۔ حضرت ابوبکر و عمر اور حضرت عثمان و علی اور دیگر اصحاب کبار رضی اللہ عنہم میں سے کسی ایک نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور راستی کی حقیقت کو ظاہری آیات و معجزات کی روشنی میں تلاش نہیں کیا۔ ان کے لیے آپ کا سر تا پا وجود نفس، دعوت حق اور پیام اخلاص ہی معجزہ تھا۔ انہوں نے اسی کو دیکھا اور اسی سے ایمان کی دولت پائی۔ معاندین معجزوں کے بعد ایمان نہیں لائے، مگر نمرود و فرعون اور ابو جہل اور ابو لہب جو آتش خلیل، طوفان نیل، قحط مکہ اور انشقاق قمر کے معجزوں کے طالب تھے، پھر بھی ایمان کی دولت عظمیٰ سے محروم رہے۔ لیکن بائیہما ایک درمیانی طبقہ بھی دنیا میں موجود رہا ہے جس کی بصیرت کے آئینے پر غفلت کے زنگ کی کچھ چھائیاں پڑی ہوتی ہیں۔ جب حقیقت کا آفتاب طلوع ہوتا ہے، اس کی معجزانہ کرنیں ان آئینوں پر پڑتی ہیں تو وہ چمک اٹھتے ہیں اور آمنا برب ہارون و موسیٰ پکار اٹھتے ہیں۔ معجزوں سے کن کو فائدہ پہنچتا ہے؟ فرعون کے ساحروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا تو موسیٰ اور ہارون کے خدا کے آگے سجدے میں گر گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح روم کی پیشن گوئی پوری ہوئی تو قریش کے نیک طبع لوگوں کی چشم باطن کھل گئی اور حقیقت کا پیکر ان کے سامنے جلوہ نما ہو گیا۔ یہی طبقہ ہے جس کو معجزات کی ظاہری نشانیوں سے بقدر استعداد حصہ پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ معجزات کا بڑا حصہ مویدات یعنی تائید حق کے لیے غیر منتظر اور غیر متوقع حالات کا رونما ہونا ہے۔ مومنین صادقین کو مشکلات کے عالم اور اضطراب کی گھڑیوں میں ان کے ذریعے سے تسکین دی جاتی ہے اور رسوخ ایمانی اور ثبات قدم مرحمت ہوتا ہے۔ ان کی بے سر و سامانیوں اور بے نوائیوں کی مکافات کی جاتی ہے اور ان سے ان کی دولت ایمان کا سرمایہ ترقی کرتا ہے۔ ان واقعات کا اصطلاحی نام حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے جو یہ مافوق العادت کیفیات اور اعمال صادر ہوتے ہیں، ان کے لیے عام طور پر معجزے کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن یہ اصطلاح کئی حیثیتوں سے غلط ہے۔ اول تو اس لیے کہ قرآن مجید اور احادیث میں یہ لفظ مستعمل نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کی جگہ آیت یعنی نشانی
اور برہان یعنی دلیل کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو اپنے مفہوم کو نہایت خوبی سے ظاہر کرتے ہیں۔ قدیم محدثین نے ان کی جگہ دلائل و علامات کے استعمال کیے ہیں جو الفاظ قرآنی کے ہم معنی ہیں۔ دوسرے یہ کہ عام استعمال کی بنا پر معجزے کے ساتھ کچھ خاص لوازم ذہنی پیدا ہو گئے ہیں جو حقیقت میں صحیح نہیں۔ مثلاً اس لفظ سے عوام میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ یہ خود پیغمبر کا فعل ہوتا ہے جس کا صدور خاص اس کے اعضاء و جوارح سے پیدا ہوتا ہے، اور نیز یہ کہ اس لفظ کا سبب سے اس کا معجزہ ہونا گویا اس کی حقیقت میں داخل ہو گیا ہے، حالانکہ یہ دونوں خیال غلط ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ معجزے پر عقلی حیثیت سے جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں ان کا ایک بڑا حصہ خود لفظ معجزہ کے غلط استعمال سے پیدا ہو گیا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم کو ایک ایسا جامع لفظ درکار ہے جس میں نبوت کے تمام خواص و کیفیات، مشاہدات اور اعمال خارقہ عادت و غیر خارقہ عادت سب داخل ہیں، لیکن معجزے کا لفظ اتنا وسیع نہیں۔ آئندہ جہاں ازروء قرآن معجزے کی حقیقت پر بحث آئے گی وہاں اس کے متعلق مزید تفصیل کی جائے گی، جس سے معلوم ہوگا کہ قرآن پاک کی اصطلاح کس قدر صحیح اور موزوں ہے۔ ان وجود کی بنا پر صحیح طریقہ یوں ہے کہ ہم اس کتاب میں صرف قرآن کی اصطلاح یعنی آیت اور برہان اور محدثین کی اصطلاح یعنی علامات و دلائل کو اختیار کریں تاکہ ہمارا مفہوم زیادہ صحیح طریقے سے اور زیادہ وسیع طور پر ادا ہو سکے، لیکن چونکہ ہماری زبان کا لفظ معجزہ عام طور پر چل گیا ہے اس لیے اس کو یک قلم ترک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دلائل و براہین و آیات کا تعلق انبیاء کی سیرتوں سے۔ قرآن مجید اور دیگر صحف آسمانی میں انبیاء سابقین علیہم السلام کے جو قصص اور واقعات مذکور ہیں ان میں ان کے روحانی حالات و کیفیات یعنی دلائل و براہین اور آیات کا ذکر نہایت مؤثر اور عبرت انگیز طریقے سے ظاہر کیا گیا ہے۔ سیر ملکوت، مکالمہ الہی، رؤیت ملائکہ، رویائے صادقہ، استجابت دعا، طوفان نوح، آتش خلیل، عصائے موسیٰ، نفس عیسیٰ اور اس قسم کے اور بھی بہت سے کیفیات و حالات کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے عواقب و نتائج بھی نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی سیرت سے ہر زمانے میں ان چیزوں کا خاص تعلق رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ ان کے حالات زندگی کا جزو لا ینفک ہو گئے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی اگرچہ گوناگون واقعات کا مجموعہ ہوتی ہے، لیکن نتائج کے لحاظ سے ان تمام واقعات کا مرکز صرف یہ ہوتا ہے کہ اس خاکدان کو اخلاق ذمیمہ کے خس و خاشاک سے پاک کر کے محاسن اخلاق کے گل و ریحان سے آراستہ کیا جائے تاکہ برکات آسمانی کا دامن کانٹوں سے نہ الجھنے پائے۔ اس مقدس فرض کے ادا کرنے میں اگرچہ کبھی کبھی انبیاء علیہ السلام کو مادی آلات سے بھی کام لینا پڑتا ہے، لیکن وہ لوگ اکثر اپنی روحانی طاقت سے اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں اور مادی آلات کے استعمال میں بھی ان کے جسمانی دست و بازو سے زیادہ ان کے روحانی دست و بازو کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات زندگی میں ان دلائل و آیات کو نہایت اہمیت دی ہے، اور اس کے ذکر سے گویا انبیاء علیہ السلام کے تمام حالات زندگی کو سلسلہ علل و اسباب سے مربوط کر دیا ہے۔ دلائل و آیات کا تعلق سیرت محمدی سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات زندگی کا خلاصہ، ان کی تعلیمات کا عطر اور ان کے حالات و مشاہدات کا برزخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عالمگیر اور ابدی مذہب لے کر مبعوث ہوئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی خطاب کے ساتھ ان تمام لوگوں کو مخاطب فرمایا جن کو طوفان نوح دفعتاً بہا لے گیا تھا، جن کو دریائے کلزم کی نہریں نگل چکی تھیں، جن کو نفس عیسیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا تھا،
اور ان سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخاطب ایک گروہ اور بھی تھا جو ان چیزوں کو صرف عجائب پرستی کی نگاہ سے نہیں بلکہ ژرف نگاہی سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس بنا پر جس چشمہ فیض سے اسباط موسیٰ کو سیراب کیا تھا وہ ان تشنا کامان روحانیت سے کیوں کر بے پرواہ ہو سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ان تمام معجزات کا مجموعہ بنا دیا جو اعلیٰ قدر مراتب ہر طبقہ، ہر فرقہ اور ہر گروہ کے لیے ضروری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات معجزہ تھے، آپ کی شریعت معجزہ تھی، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی طاقت نے جسم و روح دونوں کی کائنات میں بہت کچھ اثر ڈالا۔ اس نے کبھی طوبہ کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بستر لگایا، کبھی سدرۃ المنتہیٰ کی حدود میں رف رف کی سواری کھڑی کی، کبھی ما کذب الفؤاد کے نور سے قلب مبارک کو منور کیا، اور کبھی ما زاغ البصر کے سرمے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو روشن کیا، کبھی نزول رحمت الہی کے لیے آسمان کے دروازے کھولے، کبھی وادی حق کے پیاسوں کے لیے زمین کی تہہ سے پانی کے چشمے نکالے، کبھی سنگ خارا کے شراروں کی روشنی میں کیسر و کسریٰ کے خزانے دکھائے، کبھی انبیاء سابقین علیہ السلام کی زبان الہام سے اپنی کامیابی کے نغمہ ہائے بشارت سنائے، اور آئندہ دنیا کے واقعات غیب بتا کر رہرواں عالم کو منزل حقیقت کے نشان دکھائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات زندگی کا سب سے بڑا جزو غزوہ و محاربات ہیں۔ ان ہنگامہ خیز واقعات کے تاریخی علل و اسباب اور ان کے نتائج کا ذکر کتاب کے ایک حصے میں بتصریح گزر چکا ہے، لیکن جہاد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فتوحات عظیمہ حاصل ہوئیں، ان میں انسانوں کے لشکر اور سپاہیوں کے تیغ و خنجر سے زیادہ فرشتوں کے پرے، دعاؤں کے تیر، توکل علی اللہ کے سپر، اعتماد علی الحق کی تلوار کام کرتی نظر آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا فرض اسلام کی اشاعت ہے، اور روئے انور نے، نگاہ کیمیا اثر نے، تقریر دل پذیر نے، اخلاق اعجاز نما نے آیات و دلائل بن کر بہت سے لوگوں کو مشرف با اسلام کیا۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کے ہر مظہر میں یہ دلائل، یہ براہین، یہ آیات، یہ معجزات اسباب ظاہری کے پہلو بہ پہلو اسباب حقیقی بن کر رونما ہوتے رہے ہیں۔ دلائل و معجزات اور عقلیت۔ ان دلائل و معجزات کے الفاظ کو سننے کے ساتھ ہی سب سے پہلے دلوں میں یہ سوال پیدا ہونے لگتا ہے کہ کیا یہ ممکن بھی ہیں؟ کیا عقل خردہ گیر ان کے وقوع کو جائز بھی رکھتی ہے؟ دنیا میں عقل و نقل اور فلسفہ مذہب کا جب سے وجود ہے، ان مباحث پر مورکہ آراء بحثیں ہوتی چلی آئی ہیں، لیکن فلسفہ قدیمہ ہو یا جدیدہ، فلسفہ یونان ہو یا فلسفہ اسلام، مشرق کا فلسفہ ہو یا مغرب کا، ان سب کا حاصل بحث یہ نکلتا ہے کہ اگر کچھ فرقے ان کو ممکن بلکہ واقعہ سمجھتے ہیں تو دوسرے ان کو محال قطعی تصور کرتے ہیں۔ عقل و فہم کا یہ اختلاف دنیا میں ہمیشہ سے قائم تھا، قائم ہے اور قائم رہے گا، لیکن جو لوگ ان چیزوں کے امکان اور وقوع کے قائل ہیں وہ خود اپنے کج بحث دل اور بدگمان قلب کی تسلی، طمانینت اور رفع شک کے لیے اپنے اپنے فہم و ادراک کے موافق مختلف نظریے قائم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی راز جو طبیعت کی تشنہ لبی کو تسکین دے سکیں۔ ان تمام نظریات کا ماحصل صرف اس قدر ہے کہ ان عقل و حواس سے مافوق حقائق کو اپنے دریافت کردہ معلوم و محسوس قواعد کے مطابق بنا سکیں، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ کیا محسوس و غیر محسوس یا جسمانی اور روحانی دنیا دونوں ایک ہی نظام پر چل رہی ہے کہ ایک عالم کے قیاس تمثیلی و استقرائی سے ہم دوسرے عالم کے ثبوت پر شہادتوں کا انبار لگانا چاہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو جانا نہیں جا سکتا اس کو ہم جاننا چاہتے ہیں، اور جو سمجھا نہیں جا سکتا اس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ جب ہماری عقل و فہم کے لنگ پائی محسوسات کے میدان میں صاف نظر آتی ہے تو ماورائے
ذرائع محسوسات میں اس کی تگ و پود کہاں تک منزل مقصود کے قریب کر سکتی ہے۔ بہرحال اب تک انسان نے اس خواب نادیدہ کی جو کچھ تعبیر کی ہے وہ دین کے اوراق میں پھیلائی گئی ہے، اور سلسلہ بحث میں سب سے پہلے فلسفہ قدیمہ کے نظریات کی تشریح کی گئی ہے، اور اس کے بعد فلسفہ جدیدہ ان چیزوں کی گرہ کشائی جہاں تک کر سکتا ہے اس کی تفصیل ہے، اور آخر میں خود قرآن مجید نے ہمیں اس باب میں جو کچھ تلقین کی ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔